میں آج ہی جاتا ہوں دوسرے جنگل کی طرف، اگر وہاں دانا ہوا تو میں گھونسلہ بنا کر تم سب کو لینے آ جاؤں گا۔ ٹنکو نیلو چڑیا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اپنی ماں اور پتنی سے یہ سب کچھ کہہ کر دوسرے جنگل کی اور نکل جاتا ہے۔ کافی عرصے سے جنگل میں سوکھا پڑا ہوا تھا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جنگل میں دانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ سبھی پکشی دوسرے جنگلوں کی طرف جا چکے تھے۔ صرف نیلو چڑیا کا پریوار ہی رہتا تھا۔ بہو، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ دانا ہے تو مجھے دے دو۔ میں بھی کیا کروں، اب اس عمر میں بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ گھونسلے میں کچھ ہی دانا باقی تھا۔ ٹنکو کی پتنی غصے سے کہتی ہے، تمہارا پتی کو خزانہ نہیں چھوڑ گیا تھا جو میں تمہیں نکال نکال کر دیتی جاؤں؟ جو کچھ تھا میں نے تم دونوں کو دے دیا، اور پھر میں اکیلی جان نے ٹنکو کو بڑی مشکل سے پالا ہے۔ اس کے پتا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ بڑی مشکل سے پالا ہے میں نے اسے، اور پھر مجھے ایک آنکھ سے بھی تو نظر نہیں آتا، ورنہ میں اپنا انتظام خود ہی کر لوں۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، سبھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور ویسے بھی ہم دونوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ابھی تک تو آپ کو پال رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو تم بیٹی، اچھا کچھ تو دانا ہوگا، وہی دے دو۔ میں نے کہا نا کہ نہیں ہے، اور جو کچھ تھوڑا بہت ہے وہ آپ کو دے دوں، اور میں اور میرا بچہ کیا کھائیں گے؟ کوئی بات نہیں ہے، میں چلتی ہوں۔ چنکو پاس ہی کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی اپنی دادی سے بدتمیزی بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ شام کو ٹنکو واپس آ جاتا ہے۔ نیا جنگل دیکھ آیا ہوں میں، وہاں پر دانا اور پانی دونوں موجود ہیں۔ گھونسلے کا بھی کچھ انتظام کر آیا ہوں، باقی کا صبح جا کر مل کر لیں گے۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے۔ اچھا، میں ماں کو بتاؤں کہ صبح جلدی ہی نکلنا ہوگا، اور پھر تمہیں پتا تو ہے اس سے تیزی سے اڑا بھی نہیں جاتا اور نہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ جلدی چلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ کیا تمہاری ماں کیوں ہمارے ساتھ جائے گی؟ ٹنکو دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، تم اب اکیلے نہیں ہو، میں اور میرا بچہ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ آخر تم کب تک ہم دونوں کا حق اپنی ماں کو کھلاؤ گے؟ تم نے بہت ان کی خدمت کر لی، اب بس کر دو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی تو کس کے ساتھ جائے گی؟ رہ لیں گی وہ اکیلی، تم چھوٹے تھے تو تب بھی وہ اکیلی ہی رہتی تھی، اور آخر کب تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے؟ تمہیں پتا ہے کہ ماں کو ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی تم یہ کہہ رہی ہو۔ میری بات غور سے سن لو، میں اب تمہاری اندھی ماں کو ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ ہمارا بھی کچھ تم پر حق ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، انہیں نہیں۔ ایک بات غور سے سن لو میری، یا تو وہ جائیں گی یا پھر میں جاؤں گی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اب میں بھی کیا کروں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ماں کو پھر بتاتا ہوں کہ ہم 2 دن بعد نکلیں گے۔ صبح ماں کے اٹھنے سے پہلے ہی ہم نکل جائیں گے۔ جب وہ ہمیں یہاں نہیں دیکھے گی تو اپنا انتظام خود ہی کر لے گی۔ اچھا پھر میں جاتا ہوں۔ نیلو چڑیا یہ سب کچھ سن رہی تھی، اسے یہ سب کچھ سن کر کافی دکھ ہوتا ہے۔ ٹنکو ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، آ گیا میرا بیٹا؟ ہاں، میں نیا جنگل دیکھ آیا ہوں، وہاں پر دانا بھی کافی ہے اور گھونسلہ بھی کچھ بنا آیا ہوں۔ 2 دن بعد نکلیں گے، ابھی موسم کچھ بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں۔ وہ ٹنکو کو یہ بات ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ اس نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم میرے پاس رک جاؤ۔ ٹنکو سوچتا ہے کہ صبح تو وہ ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، کیوں نہ آج وہ ماں کی بات مان لے، اس لیے وہ اس رات ماں کے پاس ہی رک جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صرف آج تمہیں یاد ہے بچپن میں جب تک تم مجھ سے کہانی نہیں سن لیتے تھے تم سوتے نہیں تھے؟ آج کہانی سناؤں تمہیں؟ ایک بار کی بات ہے، ایک چڑیا اور اس کا پتی ایک جنگل میں رہتے تھے۔ دونوں کافی اداس رہتے تھے، ان کی کوئی سنتان نہیں تھی۔ وہ بھگوان سے ہمیشہ یہی پرارتھنا کرتے تھے
کہ ان کی کوئی संतान हो जाए۔ پھر ایک دن بھگوان نے ان کی سن لی۔ چڑیا نے ایک انڈا دیا۔ وہ بے چینی سے اپنے پتی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی کالو کوا آیا۔ چڑیا بہن، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ جنگل میں کچھ شکاری آئے تھے، وہ تیر چلا رہے تھے، ان میں سے ایک تیر تمہارے شوہر کو لگ گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں کالو بھائی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کیا تو نے بھگوان؟ ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ حوصلہ کرو چڑیا بہن، اگر بھگوان نے ایک غم دیا ہے تو ساتھ میں خوشی بھی دی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد انڈے سے ایک ننھا بچہ نکلتا ہے۔ چڑیا کو اب اپنے بچے کے لیے جینا تھا۔ اس نے بڑی ہمت سے کام لیا۔ وہ اپنے بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں تھی۔ وہ سارا دن جب بھی دانہ لینے جاتی تو اس کو اپنے بچے کی ہمیشہ فکر رہتی کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر ایک دن جنگل میں بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ سارے جنگل میں پانی ہی پانی تھا۔ باہر کوئی پکشی بھی نہیں تھا۔ سبھی اپنے گھروں میں تھے اور جنگل میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی کہ جہاں سے دانہ لایا جا سکے۔ ماما چڑیا کو اپنے بچے کی بہت فکر تھی۔ وہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی باہر۔ وہ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ اس نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کے لیے دانہ لینے چلی گئی۔ بارش کافی تیز تھی۔ راستے میں وہ ایک پتھر سے ٹکرائی، اسے کافی زیادہ چوٹ لگی، لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں اور اس کے لیے دانہ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ آخر کار اسے دانہ مل ہی گیا۔ اسے اپنی چوٹ کی بالکل بھی فکر نہیں تھی، بلکہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنے بچے کے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ لائی ہے۔ بہت اچھی کہانی ہے ماں۔ ماں، وہ بدبخت بیٹا میں ہی ہوں نا؟ میں کتنا برا ہوں نا؟ اور یہ تیری آنکھ میری وجہ سے گئی اور میں تجھے اس بات کا طعنہ دیتا رہا۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ کافی دیر تک جب ٹنکو گھر واپس نہیں آتا تو اس کی پتنی اس کے ماں کے گھر جاتی ہے۔ کیا بات ہے، آج اپنی ماں کے ساتھ ہی چپکے رہو گے؟ بیوی اور بچہ یاد نہیں ہے کیا؟ تم چلو، میں صبح آؤں گا۔ اچھا، تو بڑھیا ایکٹنگ کر رہی ہے، کیسے آنسو بہا کر میرے پتی کو اپنے وس میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو میری ماں سے، خبردار اگر ایسے بات کی۔ اور ہاں، ماں صبح ہمارے ساتھ جائے گی، تمہیں چلنا ہوا تو چل پڑنا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا، بھول گئے ہو کیا؟ ٹھیک ہے، میں صبح اپنی ماں اور بچے کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہنا۔ ٹنکو کی پتنی کو بھی اس کی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ان دونوں سے معافی مانگ لیتی ہے۔ نیلو کو اپنے بیٹے اور بہو پر بہت پیار آتا ہے اور وہ انہیں معاف کر دیتی ہے اور سب مل جل کر رہنے لگتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور جب وہ بڑھاپے میں ہوں تو ہمیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے۔